اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 19 ستارہ سورت نمل جدا صرف اردو ترجمہ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاسین، یہ قرآن وحی روشن آیتیں ہیں مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت، وہ جو نماز پڑھتے زکوٰۃ دیتے آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال ان کو بہت اچھے کر دکھاتے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اور تم کو وحی حکیم اور علیم کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے پتہ لاتا ہوں یا کوئی آگ تاکہ تم سیک سکو۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی، وہ جو آگ میں بابرکت ہے، وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور جو تمام عالم کا پروردگار ہے، پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی تیرا پروردگار غالب دانا ہوں، اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو ہل رہی تھی گویا کہ سام، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، مڑ کر نہ دیکھا۔ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد معافی مانگ لی تو نیکی سے بدل دیتے ہیں، تو اللہ بخشش والا مہربان ہے۔ اور اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے آب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ وہ 9 معجزوں میں فرعون اور اس کی قوم کے پاس کہ وہ بد کردار ہیں، جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے انکار کیا، لیکن ان کے دل مان چکے تھے۔ سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے داؤد سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، وہ قسم وار کیے گئے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو چیونٹیوں نے کہا اپنی بلوں میں داخل ہو جو سلیمان کا لشکر کچل نہ دے، اور اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے، لیکن اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں جو احسان تو نے مجھ پر کیے ہیں اور میرے ماں باپ پر، ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں جس سے تیری پاک ذات خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، غائب ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا یا میرے سامنے کوئی معقول دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، میں آپ کے پاس سبا سے ایک خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی، ان لوگوں پر بادشاہی کرتی ہے اور ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں اچھے کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک دیا ہے، پس وہ رستہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کو جو آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہاری چھپی ہوئی اور ظاہر اعمال جانتا ہے، کیوں نہ سجدہ کریں اور اللہ کے سوا کوئی
عبادت کے لائق ہی نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک۔ کہا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور اس کو ان کی طرف ڈال دے، پھر واپس آ جا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ ملکہ نے کہا دربار والوں، میرے پاس ایک خط آیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ یہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے معاملے میں مجھ سے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے طاقتور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، جو حکم دینا ہے نظر کر لیجئے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہ کر دیتے ہیں، وہاں کی عزت والوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ بھی یہی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب سلیمان کے پاس پہنچا تو کہا کیا تم مجھے مال و دولت سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا وہ میرے لیے بہت ہے، اور جو تمہیں دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ تحفے آپ کو ہی اچھے لگتے ہیں، آپ کو ہی مبارک ہوں۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ کہا اے دربار والوں، کوئی تم میں سے ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ؟ جنات میں سے ایک بہت طاقتور جن نے کہا ان کے آنے سے پہلے میں، یعنی کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر طاقت بھی حاصل ہے اور میں ایمانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو وحی الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب تخت اپنے پاس دیکھا تو کہا یہ تو میرے پروردگار کا فضل و کرم دو رحمتیں ہیں، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی لیے، جو ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میرا پروردگار بے نیاز، لائق و حمد و ثنا ہے، اور بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ کہا کہ ملکہ کے امتحان کے لیے اس کی شکل بدل دو، دیکھیں گے وہ پہچانتی ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں سے یہ سوجھ بوجھ ہے یا نہیں۔ جب وہ آ پہنچے تو پوچھا گیا کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہم فرما بردار ہو کر آ گئے، اور وہ جو اللہ کے سوا پوجا کیا کرتی تھی اس کو اس سے منع کیا، اور وہ کافروں میں تھی، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب وہ اس میں دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ کہا یہ ایسا محل ہے جس کے شیشے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، میں سلیمان کے ساتھ اپنے پروردگار پر ایمان لاتی ہوں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کہا اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں مانگتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور شہر میں نو شخص ایسے تھے جو فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبہون ماریں گے، اور اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کی ہلاکت کے موقع پر تھے ہی نہیں، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک چال چلے اور ہم بھی چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔
تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر دیا، اور اب ان کے گھر ان کے لیے ظلم کی وجہ سے خالی پڑے ہیں۔ جو دانش رکھتے ہیں ان کے لیے نشان عبرت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حقیقت کہ تم بہت احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، وہ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو معافی دی، مگر ان کی بیوی کے اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر می برسایا، می ان لوگوں پر جن کو آگاہ کیا گیا تھا برا تھا۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے بندوں پر سلام جس کو اس نے منتخب فرمایا۔ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک اللہ بناتے ہیں؟ بھلا کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسے سرسبز باغ ہوا ہے؟ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان درختوں کو پیدا کر سکتے، اگا سکتے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے بیچ ایک پردہ بنا دیا؟ تو کیا ان کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون جو بے قرار کی التجا قبول کرتا جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کبھی بھی نہیں، تم پھر بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل دریاؤں کے اندھیروں سے رستہ بتاتا ہے اور افواہوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اللہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ بھلا کون خلق کو پہلی بار پیدا کرے گا؟ کون بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور تم کو آسمان زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بالکل نہیں۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کہہ دو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا پھر نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو ملک میں چلو پھرو، دیکھو گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا، اور اس پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں پر جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید کہ وہ تمہارے پاس ہی آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا، لیکن ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جو باتیں ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جو تمہارا پروردگار ان کو جانتا ہے، اور آسمان زمین میں کوئی چھپی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کرتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت رحمت تمہارا پروردگار ان میں اپنا حکم
فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب علم والا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، تم بالکل حق پر ہو، کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بیروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے رستہ دکھا سکتے ہو، تو انہیں کو سنا سکتے ہو جو وحی پر ایمان لانا چاہتے ہیں اور لاتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ ہماری وحی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری وحی کی بے عزتی کرتے تھے، تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب آ جائیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے میری وحی کو جھٹلا دیا اور تم نے علم سے اس کا احاطہ تو کیا ہی نہیں، غور و فکر تو کیا ہی نہیں، تم کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے حق میں وعدہ پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا کہ اس میں آرام کرو، دن کو روشن کہ اس میں کام، بے شک ان میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جس پر اللہ رب العالمین رحم کرے، سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ کھڑے ہیں مگر وہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے پھر جیسے بادل۔ یہ رب العالمین کی کاراگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بہت بہتر، اور ایسے لوگ گھبراہٹ سے پاک ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے۔ مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا اور ہر چیز اس کی، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اسی کا حکم مان کر رہوں، اور یہ بھی کہ وحی پڑھا کروں۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کہہ دو میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان بھی لوگے، اور جو کام تم کرتے رہے تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں تھا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔